بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعودی عرب سے ساجد صاحب نے پوچھا ہے، اسلام کی بنیاد کن چیزوں پر ہے اور کیوں ہے؟ اسلام کی بنیادیں صرف 5 چیزوں کو کیوں کہا جاتا ہے جبکہ اسلام کے باقی احکام بھی بہت اہم ہیں؟ نیز کیا اسلام کی بنیاد صرف ان 5 چیزوں کو کہنا بدعت میں تو نہیں آئے گا؟ ساجد صاحب دیکھیں، اسلام کے تو بہت سارے احکام ہیں۔ اسلام میں پردے کا حکم بھی ہے، اسلام میں داڑھی کا حکم بھی ہے، اسلام میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم بھی ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے، بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: توحید، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ تو ان کو الگ سے اس لیے بیان کیا گیا کہ باقی جتنے اسلام کے احکام ہیں نا، وہ تو ویسے بھی آسانی سے عقل سے سمجھ میں آتے ہیں۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم اس لیے کہ ان کے احسانات ہیں، یہ تو کوئی بھی تھوڑی سی سینس رکھنے والا آدمی ہوگا یا غیرت ہوگی تو اس کو یہ حکم سمجھ میں آئے گا۔ تو اسی طرح چوری نہ کرو اسلام نے کہا، اور اسلام نے کہا کہ بھئی جو ہے وہ جھوٹ مت بولو، اور چوری کی جو سزا ہے ہاتھ کاٹنے کا حکم، تو سزا تو کوئی نہ کوئی ہوگی نا کسی بھی مذہب میں۔ چوری کو تو دنیا میں کوئی بھی جائز نہیں کہتا، تو اسلام نے ایک سزا متعین کر دی، ہاتھ کاٹ دیے جائے۔ تو اسلام نہیں ہوتا تو کوئی دوسرا مذہب وہ اپنے لحاظ سے حکم دے دیتا۔ تو 5 چیزوں کو اس لیے کہا گیا کہ اسلام ان 5 چیزوں کی وجہ سے دیگر مذاہب سے ممتاز ہے، کیونکہ دیگر مذاہب میں آپ کو عبادات کے جو خاص طریقے ہیں وہ ہر مذہب کے اپنے کوئی مخصوص طریقے ہوتے ہیں، تو جبکہ اسلام میں یہ ہیں۔ ان میں سب سے پہلے اسلام قائل ہے توحید کا، دیگر مذاہب سے جو اسلام کو جو چیز جدا کرتی ہے وہ یہی ہے، دوسرے مذاہب توحید کے قائل نہیں ہیں، تو یہاں سے ان کا پتہ صاف ہو گیا۔ دوسری، پھر اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے، اللہ کی جو مخصوص طریقے سے عبادت ہر مذہب میں ہوتی ہے، یعنی پہلے تو اللہ کو ایک ماننا ہے، پھر ایک ماننے کے بعد اب اس کی غلامی یعنی اس کی عبادت جو ہر مذہب کے خاص ایک جس کو ورشپ کہا جاتا ہے ہر مذہب میں ہوتی ہے۔ عیسائی چرچ میں جاتے ہیں، یہودی اپنے عبادت خانوں میں جاتے ہیں، سکھ اپنے عبادت خانوں میں جاتے ہیں، ہندو اپنے مندروں میں جا کے مخصوص اعمال کرتے ہیں۔ تو ہمیں بتا دیا گیا کہ وہ جو مخصوص چیزیں، جو مخصوص قسم کی عبادت ہے، وہ اسلام میں پھر 4 طرح کی ہے۔ ایک نماز ہے جس کے مخصوص احکام ہیں، دوسرا زکوٰۃ ہے جو مخصوص طریقہ ہے، اس کا مخصوص احکام ہے اور خاص اس کی شرطیں ہیں، پھر ایک روزہ ہے اور ایک حج ہے۔ تو یہ وہ 5 چیزیں جو اسلام کو دیگر مذاہب سے بالکل ممتاز اور جدا کرتی ہیں، جو مسلمان کے علاوہ کوئی بھی نہیں کرے گا۔ تو اس لیے ان کو خاص طور پر اسلام کی بنیاد کہا گیا ہے کہ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کے بغیر ایک آدمی مسلم ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ باقی احکام میں تو بہت سے غیر مسلم بھی کر رہے ہوتے ہیں، بہت سے غیر مسلم والدین کی خدمت کر رہے ہیں، سارے غیر مسلم چوری کو غلط سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگ داڑھی کے بھی قائل ہیں، سکھ لوگ بھی داڑھی کے وجوب کے قائل ہیں، یعنی وجوب کا مطلب ان کی مذہب میں، یعنی ان کے ہاں یہ بھی ضروری ہے۔ تو لیکن یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ خاص چیزیں، یہ اسلام کی بیس ہیں، یہاں اس کے بغیر تو آپ مسلم ہی نہیں کہلائیں گے۔ تو دنیا کی نظر میں اچھے انسان تو کہلائیں گے، لیکن اللہ کی نظر میں مسلم نہیں کہلائیں گے آپ۔ اور افسوس کی بات ہے آج مسلمانوں نے بنیادی کو چھوڑ دیا ہے۔ بہت سے مسلمان نماز نہیں پڑھتے، بعض نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے۔ تو آپ کو اسلام کی بنیاد قائم کرنے کے لیے ان 5 چیزوں پہ تو پہلے آنا پڑے گا۔ عرب ممالک میں جمعے کی سنتیں کیسے پڑھیں؟ یہاں جمعے کے دن خطبے سے پہلے 4 سنت کا وقت نہیں دیا جاتا، اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ موسیٰ صاحب مکہ مکرمہ سے پوچھتے ہیں۔ یہاں واقعی بہت سی اس طرح کی شکایتیں آتی ہیں، لوگ کہتے ہیں ہمیں سنتوں کا ٹائم نہیں دیا جاتا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ جو بڑے علماء ہیں ان کو چاہیے سعودیہ کے بڑے علماء سے ملاقات کریں، بھئی کیوں آپ وقت نہیں دیتے؟ یہ تو حدیث سے ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے سے پہلے 4 سنتیں پڑھا کرتے تھے، ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ پھر عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے کہ وہ جمعے سے پہلے 4 سنتیں پڑھتے تھے۔ یہ تو عبداللہ بن مسعود تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر حضر کے ساتھی ہیں۔ اور پھر مصنف عبد الرزاق میں کہ عبداللہ بن مسعود حکم دیا کرتے تھے جمعے سے پہلے 4 سنتیں پڑھنے کا۔ ان کے شاگرد عبد الرحمن السلمی فرماتے ہیں، کان یأمرنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نصلی قبل الجمعۃ 4، کہ عبداللہ بن مسعود ہمیں حکم دیا کرتے تھے کہ ہم جمعے سے پہلے 4 سنتیں پڑھیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے یہ سنت بھی سنت مؤکدہ ہیں، صرف ایک استحباب کے درجے میں نہیں بلکہ مؤکد ہیں۔ بہرحال عرب علماء کی رائے یہ ہے کہ جمعے سے پہلے 4 سنت مؤکدہ نہیں ہیں، تو اس لیے وہ اجازت، یعنی وہ کبھی ٹائم دے دیتے ہیں، کبھی نہیں بھی دے دیتے۔
لیکن جمہور کا مذہب یہی ہے. علامہ ابن رجب جو فقہ حنبلی کے بڑے امام سمجھے جاتے ہیں, انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ جمہور کا مذہب یہی ہے کہ جمعے سے پہلے 4 سنتیں یہ پڑھی جائیں گی. تو اس لیے یا تو حکام بالا سے مل کے ان سے گزارش کی جائے کہ بھئی اس کا ٹائم دیا جائے. پھر بھی اگر وہ ٹائم نہیں دیتے یا ان کی رائے, وہ اپنی رائے پر قائم رہتے ہیں, تو پھر یہ ہے کہ پھر جمعے کی نماز پڑھ لی جائے اور پھر بعد میں یہ سنتوں کو پڑھ لیا جائے. تو اس کے فساد پھیلانا جائز نہیں ہے کہ آپ علماء سے بلا وجہ بحثیں کرنا شروع کر دیں, ان کو تنگ کرنا شروع کر دیں اور جو ہے یا عوام میں انتشار پھیلانا شروع کر دیں. جمعے کی سنتوں کی اہمیت اپنی جگہ, لیکن انتشار سے بچنا یہ زیادہ ضروری ہے. تو نئی وقت ملتا تو کوئی بات نہیں, پھر آپ جمعے کے بعد یہ سنتیں پڑھ سکتے ہیں. جنازے کے بعد ایصال ثواب اور دعا کا حکم. ہمارے ہاں جب کسی کی میت ہو جاتی ہے تو نماز جنازہ کے بعد امام صاحب کہتے ہیں 1 بار سورہ فاتحہ اور 3 بار قل شریف پڑھ کر میت کے لیے ایصال ثواب کریں, اور پھر اس کے بعد دعا بھی مانگی جاتی ہے. پھر میت کو دفن کرنے کے بعد قبر پر بھی دعا مانگی جاتی ہے. کیا ایسا کرنا درست ہے؟ راشد صاحب حالہ سندھ سے. نہیں جناب, ایسا کرنا درست نہیں ہے, اس لیے کہ دین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد, کہ ہمارے دین میں کوئی بھی نئی چیز ایجاد کرے گا وہ رد ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ جو ہمیں بتایا وہ خود ایک دعا ہے, اس میں یہ دعا مانگی جاتی ہے. مختلف دعائیں ہیں, مشہور دعا یہی اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدینا و غائبینا. تو یہ میت کے لیے دعا تو ہو رہی ہے, سب حاضرین کے لیے بھی ہو رہی ہے, میت کے لیے بھی ہو رہی ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی دعا مانگے اور پھر کہے دعا کے بعد پھر دعا. اب جب اس کو منع کیا جائے بھائی دعا تو ہو گئی نا, تو وہ کہے کہ ممانعت کی کیا دلیل ہے کہ دعا کے بعد دعا نہیں مانگی جائے گی. تو عبادات میں جو ہے نا کسی چیز کے ہونے کی دلیل ہوتی ہے, نہیں ہونے کی دلیل نہیں مانگی جاتی. مثال کے طور پر فجر کی 2 فرض ہیں, اب کوئی 3 پڑھنا شروع کر دے, ہم اس کو منع کریں گے بھائی یہ بدعت ہے. وہ کہے کہ کیا کون سی حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رکعت پڑھنے سے منع کیا ہے؟ تو بھائی 3 رکعت پڑھنے سے منع نہیں کیا, کہیں بھی نہیں ہے حدیث, لیکن 2 رکعت پڑھی ہیں تو اس کا مطلب ہے 2 پہ اسٹاپ کرنا ہے آپ نے. 1 رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سجدے کیے ہیں, اب آپ جوش میں آ کے 1 رکعت میں 3 سجدے کر لیں تو ظاہر ہے منع کیا جائے گا آپ کو. اب آپ دلیل یہ دے رہے ہیں کہ کون سی حدیث ہے جس میں 3 سجدوں سے منع کیا ہے, تو ایسی تو حدیث قیامت تک نہیں ملے گی. لیکن ہم یہی کہیں گے بھئی یہ عبادت ہے, اور عبادت توقیفی کا مطلب اس میں عقل نہیں چلتی, اس میں جیسے ہمیں بتایا گیا ویسے ہی کرنا ہے. تو دعا کا کوئی مخصوص وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا نہیں ہے, تو جب چاہو جب دعا مانگ لو. تو آپ نے جب اپنی طرف سے کوئی وقت فکس کر لیا اور اس کا عمل بنا لیا, اور لوگ جو نہیں کر رہے اس کو آپ ملامت کر رہے ہیں, یا ملامت نہیں بھی کر رہے لیکن آپ نے اپنی طرف سے اس کی پابندی شروع کر دی, اور دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بھی کوئی شریعت میں مطلوب عمل ہے اور اس کی کوئی لاجک بھی نہ بنتی ہو, کہ کیونکہ نماز جنازہ ہے ہی میت کے لیے دعا, تو پھر آپ دعا مانگ رہے ہیں, اس کا مطلب وہ دعا نہیں تھی, وہ کیا تھا. وہ اگر کوئی کہتا ہے کہ بھئی دوبارہ دعا مانگنے میں کیا حرج ہے, تو پھر 3ری دفعہ دعا مانگنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے, 4تھی دفعہ بھی نہیں ہونا چاہیے. تو اس طرح سے کوئی 10 دفعہ دعا مانگتا رہے کہ بھئی دعا ختم کرو, چلو دوبارہ دعا شروع کرو. اب آپ اسے کہیں پھر کیوں مانگ رہے ہو, تو کہہ کہ ناجائز ہونے کی کیا دلیل ہے. تو اس میں لوگ بھی حرج میں مبتلا ہوں گے. تو اس لیے جو شریعت نے جتنا بتایا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز کے بعد کبھی بھی پوری زندگی الگ سے دعا نہیں مانگی, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی دفنانے کا حکم دیا. اس پر صحیح حدیث موجود ہیں کہ جلدی دفنایا جائے. تو نماز جنازہ کے بعد اگر آپ دعا مانگتے ہیں تو اس سے میت کے دفن میں تاخیر ہوتی ہے, جو کہ شریعت میں ناجائز ہے, برا عمل ہے یہ. اس پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ اسلام میں میت کو جلدی دفنانے کا حکم ہے. تو جنازہ پڑھتے ہی آپ فوراً میت کو دفنائیں گے, دفن کرنے کے بعد پھر قبر پہ دعا مانگنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میت کو دفن کر کے اس کے لیے دعا مانگو کہ اللہ اسے قبر میں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے, سوالات کے جوابات میں مغفرت کی دعا. تو وہ قبر پہ دفنانے کے بعد ہے, دفنانے سے پہلے نہیں ہے. تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت نے جیسے بتایا ہمیں اسی کو فالو کرنا ہے. یہی عشق مصطفیٰ کا تقاضا ہے, اور یہی اس سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا ہے. شاعر نے کہا ہے نا, شرط ایماں مصطفیٰ سے والہانہ پیار ہے, پیار لیکن پیروی ہے, پیروی دشوار ہے. کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے نا عشق کی حد تک محبت کرنا یہ ایمان کی شرط ہے, لیکن محبت نام ہے فالو کرنے کو.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی کوئی ضعیف موضوع روایت بھی نہیں ملتی ہے کہ نماز جنازہ کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کے دوبارہ دعا مانگی ہو یا 3 دفعہ قل شریف پڑھا ہو. تو بس جنازہ ہو گیا، فوراً میت کو دفنائیں، دفنانے کے بعد پھر آپ جتنی چاہیں دعا مانگیں. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگنے کا حکم دیا ہے، تو اس موقع پر آپ دعا مانگیں. اچھا بھائی، کیا حنفی مسلک والا شافعی ہو سکتا ہے؟ اپنے مسلک کو چینج کرنا کیسا ہے؟ مثلاً میں امام ابو حنیفہ کے مسلک پر ہوں لیکن میں امام شافعی کا مسلک کو فالو کرنا چاہتا ہوں، تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ یا دوسرے امام کے کچھ مسائل کی پیروی کرنا کیسا ہے؟ محمد شعیب مکہ مکرمہ سے. دیکھیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، یہ چاروں برحق مجتہدین ہیں. پوری امت کا اجماع ہے کہ انہوں نے قرآن و حدیث کی جو ریسرچ کی ہے وہ بالکل ٹھیک ریسرچ ہے، اور یہ اپنے وقت کے بڑے بڑے علامے تھے، اور پوری امت نے انہی میں سے کسی ایک کو فالو کیا ہے. تو اس لیے ہماری نظر میں یہ چاروں برحق ہیں. اگرچہ ان میں اختلاف ہے لیکن وہ اختلاف صحابہ کے درمیان بھی موجود تھا. تو جیسے صحابہ کرام فروعی مسائل میں اختلاف کے باوجود سب برحق تھے، تو ایسے ہی یہ چاروں مجتہدین اختلاف کے باوجود سارے برحق ہیں. ان میں کسی کو بھی فالو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی قیامت کے دن نجات ہو جائے گی. اور نبی نے فرمایا میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. تو امت کا بہت بڑا طبقہ ہمیشہ سے انہی کو فالو کرتا آ رہا ہے. لیکن علماء یہ کہتے ہیں ان میں سے ایک فقہ کو فالو کیا جائے. یہ نہیں کہ آپ نے کبھی فلاں فقہ کو کبھی فلاں فقہ کو، یہ دین چوں کا مربع بن جائے گا. برحق تو چاروں ہیں لیکن سب کے اپنے ایک اصول ہیں، اپنے ایک ضوابط ہیں، تو پھر ایک ہی کو مکمل فالو کیا جائے. کیونکہ اللہ تعالیٰ زمین میں فساد کو پسند نہیں کرتے، تو ایسا ہر وہ کام جو فساد کی طرف انسان کو لے کے جائے وہ بھی اللہ پسند نہیں کریں گے. تو اگر آپ ایک فقہ کو فالو نہیں کرتے، کبھی ادھر کبھی ادھر، تو اس سے فساد ہوگا، خواہش نفسانی کا دروازہ کھلے گا. مثال کے طور پر آپ نے اپنی بیوی کو طلاق بائن دی، آپ نے کہا تم جو ہے نا مجھ پر حرام ہو، اور حرام کے لفظ سے آپ کی نیت طلاق کی تھی، جو کہ ہوتی ہے عرف میں طلاقی کے معنی میں آج کل استعمال ہوتا ہے. اب فقہ حنفی میں طلاق بائن واقع ہو جائے گی اور نکاح ختم ہو جائے گا. لیکن فقہ شافعی میں ایک طلاق ہوگی رجعی ہوگی، آپ کو رجوع کا حق ہوگا. تو آپ کو بیوی اچھی لگ رہی ہے تو آپ شافعی بن جاؤ گے، بیوی بری لگ رہی ہے تو آپ حنفی رہو گے. تو یہ دین کے ساتھ ایک قسم کا مذاق ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دلائل سے سمجھانا مشکل ہوتا ہے لیکن پریکٹیکلی وہ قابل عمل نہیں ہوتی. تو علماء نے چونکہ عملی طور پر دیکھا ہے کہ اگر یہ اختیار دے دیا جائے لوگوں کو کہ چاہیں ادھر چلے جائیں جب چاہیں ادھر چلے جائیں، تو اس سے دین تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا. آپ کا جناب آپ نے وضو کیا اور آپ کا خون نکل کے بہہ گیا، اب آپ فقہ حنفی کو فالو کر رہے ہیں، لوگ کہیں گے بھائی امام حنیفہ کے نزدیک تو وضو ٹوٹ گیا اور ان کے اپنے دلائل ہیں اس بارے میں. آپ کیا میں امام شافعی کو فالو کرتا ہوں، ان کے نزدیک خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اچھا جی، تھوڑی دیر میں بچی کھیلتی ہوئی ہے یا آپ نے اس کو پیار کیا. اب لوگ کہہ رہے ہیں امام شافعی کے یہاں عورت کو یا بچی کو ہاتھ لگانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، آپ کہتے ہیں اس مسئلے میں امام حنیفہ کو فالو کر رہا ہوں. تو بتاؤ دین مذاق بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ اس لیے یہ بات تو بالکل ہی غلط ہے کہ کبھی اس مسلک کو کبھی اس مسلک کو. ہاں، اس دور کے بڑے علماء اگر کسی خود بیٹھ کر غور و فکر کر کے اس زمانے کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے کسی دوسرے مسلک پہ فتویٰ دے دیں تو پھر عوام کے لیے جائز ہے کہ علماء کی اس فتوے کے بعد وہ دوسرے مسلک پہ عمل کر سکتے ہیں، کیونکہ علماء سمجھتے ہیں کہ کہاں اجتماعی ضرورت ہے کہاں ضرورت نہیں ہے. تو کئی فقہ حنفی میں بہت سے مسائل ایسے ہیں جس میں علماء نے وقت کی ضرورت اور حاجت کو دیکھتے ہوئے عمومی طور پر فتویٰ ہی امام مالک کے فقہ پہ دے دیا یا امام شافعی کے فقہ پہ دے دیا. تو علماء کوئی وقتی اور اجتماعی ضرورت کے پیش نظر تو ایسا کر سکتے ہیں، عوام کو اس کی اجازت نہیں ہے. اور علماء اپنی ذات کے لیے نہیں کریں گے پھر وہ، بلکہ وہ ایک امت مسلمہ کے اجتماعی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے. جیسے حج کے مسائل میں بعض مسائل میں فقہ حنفی پہ چلنا بہت مشکل ہو گیا ہے تو اس میں فقہ شافعی پہ فتویٰ دیا جاتا ہے. اسی طرح عرب علماء میں سعودی عرب میں باقاعدہ فقہ حنبلی نافذ ہے، وہاں کے علماء حنبلی کتابیں فقہ حنبلی کی کتابیں پڑھتے ہیں، وہاں کے قاضی بھی فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں. لیکن بعض مسائل میں وہ فقہ حنفی پہ فتویٰ دیتے ہیں. اب فقہ حنبلی میں جو ہے اور فقہ شافعی میں عورت کو ہاتھ لگنے سے یا عورت کا باڈی مس ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن طواف میں اس پر عمل ہونا بڑا مشکل ہے. تو وہاں کے علماء بھی اس بارے میں فقہ حنفی پہ فتویٰ دیتے ہیں ضرورت کی بیس پر. اور بھی کچھ مسائل ہیں. تو اسی طرح علماء کو تو یہ رائٹ ہے کہ وہ جب زمانے کی ضرورت دیکھتے ہیں تو وہ جو ہے نا عوام کو خود اجازت دے دیتے ہیں کہ آپ اس بارے میں اس مسئلے میں مسلک چینج کر سکتے ہیں. جیسے شوہر اگر گم ہو جائے کسی عورت کا تو فقہ حنفی میں تو ہے پوری زندگی عورت انتظار کرے گی اپنے شوہر کا، کہیں اور شادی نہیں کر سکتی. لیکن ہندوستان میں ایسا ہوا کہ بہت سی عورتوں کے شوہر جو ہے نا
بلوے میں غائب ہو گئے، پتہ ہی نہیں چل رہا تھا. اب ان عورتوں کو زنا کا خطرہ ہے، ان عورتوں کی کفالت کرنے والا کوئی نہیں. تو خود حنفی علماء جمع ہوئے اور ایک اجتماعی ضرورت کو دیکھتے ہوئے امام مالک کے قول پہ فتویٰ دیا گیا کہ بھئی 4 سال عورت انتظار کرے گی، اس کے بعد عدالت اس کا نکاح ختم کر دے گی. تو خود سے عوام کو یا خود سے کسی عالم کو صرف اپنی ذات کی حد تک اپنی خواہشات کے لیے مسلک چینج کرنا، یہ اس کی کوئی بھی اجازت نہیں دیتا. تو رہا یہ مسئلہ کہ پورا مسلک چینج کرنے کی اجازت ہے. یہ تو ہے کہ کسی مسئلے میں فلاں مسلک کو، کسی مسئلے میں فلاں مسلک کو فالو کرنا، تو اس کی تو بالکل اجازت نہیں. پورا مسلک ہی چینج کر لینا، جیسے آپ نے پوچھا کہ میں حنفی ہوں، اگر میں مکمل شافعی مسلک کو فالو کر لوں تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے. تو دیکھیں شافعی مذہب بھی بالکل برحق اہل سنت والجماعت کا ہے. تو پورا مسلک چینج کرنا یہ بھی ضرورت کے وقت جائز ہے، بلا وجہ یہ بھی ایک خواہشات نفسانیہ کا دروازہ کھولنے والی بات ہے. تو ضرورت کیا ہے کہ اگر آپ کسی ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں سارے شافعی مسلک کو فالو کرتے ہیں، وہاں علماء عدالتیں سب فقہ شافعی کے مطابق ہیں، اور وہاں آپ کو فقہ حنفی پہ کو بتانے والا کوئی نہیں ہے یا بہت مشکل ہے، تو ایسے موقع پہ کوئی اگر اپنا فقہ چینج کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے. کوئی سعودی عرب میں کسی ایسی جگہ پہ رہتے ہیں جہاں سارے علماء ہی فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں. میرے پاس ایک صاحب آئے، کہتے ہیں ہمارے سارے باپ دادا حنفی تھے لیکن میں سعودی عرب میں پیدا ہوا، وہاں جتنے بھی علماء ہیں وہ حنبلی ہی ہیں، تو مجھے جو مسئلہ میں ان سے آسانی سے پوچھ لیتا ہوں، تو اس لیے میں بچپن سے فقہ حنبلی کو فالو کرتا آ رہا ہوں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، تو وہ بھی برحق مذہب ہے. تو اگر آپ فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں اس لیے کہ آپ کے دائیں بائیں سارے علماء حنبلی ہیں اور وہ آپ کو زیادہ آسانی سے آپ ان سے مسئلہ پوچھ لیتے ہیں، تو پھر اسی کو فالو کریں آپ. تو ایسی کوئی مجبوری ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، بلا وجہ یہ ٹھیک اس لیے نہیں ہے کہ اس سے بھی خواہشات کا دروازہ کھلتا ہے. آج آپ نے فقہ حنفی کو چھوڑ کر فقہ شافعی قبول کیا تو کل آپ کو فقہ حنبلی میں کچھ آسانیاں لگیں گی، پتہ چلا ادھر نکل لیے. پھر آپ کو لگا یار فقہ مالکی میں وہ طلاقیں دے دیں تو وہ والے مسلک میں نہیں ہونی، تو ادھر کو نکل لیے. پھر آپ کو پتہ چلا فلاں مسلک میں خرید و فروخت کا یہ طریقہ ناجائز ہے، فلاں میں جائز ہے، تو ادھر کو نکل لیے. تو وہ بالکل ایسی مثال ہوتی ہے جیسے ہم طلبہ جب تھے نا مدرسے میں پڑھتے تھے، تو جو طالب علم ایک ہی مدرسے میں پورے دور حدیث تک پڑھتا ہے آخر تک، تو ہم دیکھتے ہیں وہ اس سے تو اللہ دین کا کام بھی لیتے ہیں، اس میں علم بھی آتا ہے. اور جن طلبہ کو مدرسے بدلنے کا شوق ہو جاتا ہے نا، پھر وہ بدلتے ہی رہتے ہیں، وہ ٹکتے نہیں ہیں کہیں، ان پہ پھر برکت ختم ہو جاتی ہے علم کی. یعنی اس عمل کو حرام اور ناجائز تو نہیں کہا جائے گا، لیکن علم کی برکت ختم ہو جاتی ہے. تو ایسے ہی مسلک بلا وجہ چینج کرنا بغیر کسی شدید ضرورت کے یا حاجت کے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کی جو عمل کی ایک برکت ہے اور جو اللہ کی رضا کا ایک جذبہ ہے اللہ کی خاطر، اس جذبے میں بہرحال کمی آتی ہے اور وہ پھر بھی بس ذائقے چینج کرنے کے عادی ہو جاتا ہے. اس لیے چاروں فقہ بالکل برحق ہیں، کسی ایک کو بھی فالو کریں تو آپ ٹھیک ہے، لیکن بلا وجہ کسی فقہ کو تبدیل کرنا، یا تو کوئی بہت بڑا عالم ہو، بہت بڑا علامہ ہو اور وہ سب کے دلائل بہت اچھی طرح سے جانتا ہے سمجھتا ہے، اس کو دلائل کی قوت کی بیس پہ ایسا لگا کہ فلاں فقہ اس کو لگا کہ قرآن و سنت کے زیادہ قریب ہے، تو وہ اگر دلائل کی بیس پہ اگر ایسا کرتا ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے. عامی آدمی تو بیچارہ اس کو تو حدیثوں کے ترجمے بھی نہیں آتے. جیسے امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ وہ شافعی مسلک کے تھے، تو بہت بڑے محدث تھے، تو ان کو دلائل کی قوت سے لگا کہ فقہ حنفی زیادہ قرآن و سنت کے قریب ہے، تو انہوں نے شافعی مسلک چھوڑ کر فقہ حنفی پہ کنورٹ ہو گئے. تو ایسے ہی بعض حنفی علماء جو بڑے بڑے علامے گزرے، ان کو لگا کہ فقہ شافعی زیادہ قرآن و سنت کے قریب ہے علم کی بیس پر، دلائل کی قوت کی بیس پہ، تو وہ مکمل شافعی فقہ کو فالو کرنا شروع کر دیا انہوں نے. تو ایسے ہی ادھر سے کچھ شافعی حنفی بنے، کچھ حنفی شافعی بنے، تو کسی پر بھی کسی نے کوئی ملامت نہیں کی، اس لیے کہ وہ بڑے بڑے علامے تھے، ان کا رائٹ تھا. لیکن عامی آدمی کے پاس علم ہوتا نہیں ہے، وہ تو یوٹیوب کے کلپ دیکھ دیکھ کے متاثر ہو رہا ہوتا ہے، نہ حدیثوں کے ترجمے آتے ہیں. ایک حدیث اس کے سامنے ہوگی تو دوسری جو دوسرے مجتہد کی دلیل ہے وہ اس کے سامنے ہی نہیں ہوتی. وہ سمجھتا ہوتا ہے کہ ہوتا وہ کم علم ہے، لیکن اس کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ میرے پاس علم نہیں ہے. تو ایسے عامی آدمی کو اجازت نہیں دی جا سکتی. ہاں شدید مجبوری میں اجازت دی جائے گی، وہ مجبوری میں نے آپ کو بتا دی کہ ایسی جگہ رہتا ہے جہاں ایک ہی فقہ کو سب فالو کر رہے ہیں، تو بلا وجہ کباب میں ہڈی یا 1.5 اینٹ کی الگ سے مسجد بنانا تو بہتر نہیں کہ جس فقہ کو سب فالو کر رہے ہیں اسی کو فالو کر لو. تو آپ کسی ایسے کنٹری میں رہتے ہیں جہاں سارے ہی شافعی ہیں اور سب وہ ایک ہی اسی ڈگر پہ چل رہے ہیں، اور آپ ایک اکیلے وہاں پر حنفی ہیں اور آپ کو آپ کے فقہ کا بتانے والا بھی کوئی نہیں ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے آپ شافعی فقہ پہ ہی چلیں. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو جس فقہ پہ ہیں وہ ٹھیک ہے، اسی پہ چلتے رہے آپ. تو جس پہ چلیں ٹھیک ہے، لیکن دوسرے کے لیے اپنا ظرف بڑا رکھیں، دوسرے کو بھی ٹھیک سمجھیں. مسئلہ ایک مسلک کو فالو کرنا یہ غلط نہیں ہے.
ایک مسلک کو فالو کر کے دوسرے کو یہ سمجھنا کہ یہ قرآن و سنت کو نہیں مانتے، یہ چیز تعصب ہے، یہ عصبیت ہے، یہ غلط ہے۔ میں سعودی عرب کے بڑے بڑے مفتیان کرام کے فتوے میں نے پڑھے ہیں، تو ایک وہاں کی دارالافتاء کی کمیٹی سے ایک فتویٰ نکلا تھا، اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ کسی بھی فقہ کو فالو کرنا اور کسی کی طرف نسبت کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی آدمی اگر حنفی ہو یا شافعی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ شیخ بن باز بڑے مفتی اعظم ہیں، ان کے دستخط تھے اس فتوے پر، لیکن آگے ان کے الفاظ تھے ما لم یکن متعصبا، بشرطے کہ تعصب نہ اس کے اندر۔ تعصب یہی ہے کہ اپنے آپ کو سمجھے کہ بس ہم ہی ٹھیک ہیں اور دوسرے کو سمجھے وہ باقی سارے قرآن و سنت کے خلاف ہیں۔ جیسے کہ پاکستان میں اور انڈیا میں یہ چیز ہے کہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم چما دیگرے نیز، کہ بس ہم ہی صحیح ہیں، باقی سارے ہمارے علاوہ وہ سب قرآن و سنت کے منکر ہیں۔ یہ چیز غلط ہے۔ امام کے مقیم یا مسافر ہونے کا پتہ نہ ہو تو کون سی نماز پڑھیں؟ سفر میں امام کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ مقیم ہے یا مسافر، اور ہم نماز کے بیچ میں شریک ہوئے تو ہم قصر نماز پڑھیں گے یا پوری نماز پڑھیں گے؟ سلیم صاحب سعودی عرب سے۔ سلیم بھائی، آپ نے تو میرے دل کا مسئلہ پوچھ لیا۔ یہ مجھے بھی بڑی کنفیوژن ہوتی ہے۔ بعض دفعہ ہم راستے میں کہیں اتر کے نماز پڑھتے ہیں، جو امام نماز پڑھا رہا ہوتا ہے ہم اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ اب ہمیں نہیں پتہ ہوتا، مثال کے طور پر میں اتحیات میں شامل ہوا، اب امام نے سلام پھیرا، اب میں کنفیوز ہوتا ہوں کہ یار یہ 4 رکعت کے بعد سلام پھیرا ہے یا 2 رکعت کے بعد پھیرا ہے۔ تو یہ واقعی کنفیوژن ہے۔ تو اس کنفیوژن کا علاج حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مسافر ہوتے تھے اور آپ جب 2 رکعت پڑھا کر سلام پھیرتے تھے تو آپ سلام کے بعد یہ اعلان کرتے تھے اتموا صلاتکم فإنا قوم سفر، اپنی نمازیں آپ لوگ مکمل کر لیں، ہم مسافر لوگ ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام کو چاہیے کہ وہ سلام پھیرنے کے بعد یہ بتا دے لوگوں کو، عربی میں نہیں بتا سکتا، اردو میں بتا دے، پشتو میں بتا دے، سندھی میں بتا دے، پنجابی میں بتا دے، تو ہم نے جو ہے نا 2 رکعتیں پڑھی، ہم مسافر ہیں۔ تو یہ امام کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ بتا دے کہ ہم مسافر ہیں۔ تو اس سے یہ مقتدیوں کی کنفیوژن دور ہو جائے گی، ورنہ دور نہیں ہو سکتی۔ تو ورنہ یہ کہ آپ نماز پڑھنے کے بعد امام سے پوچھ لیں کہ بھائی کتنی پڑھی ہیں آپ نے، اور کوئی حل میرے خیال میں ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو آپ 2 رکعتیں پڑھ لیں، پوچھ لیں، امام اگر کہا کہ میں نے 4 پڑھی ہے تو پھر آپ 4 پوری پڑھ لیں، پھر 2 رکعتیں دوبارہ پڑھیں آپ، کیونکہ آپ انفرادی پڑھیں گے تو یہ والی نماز تو نہیں ہوئی۔ اور اگر امام نے کہا کہ میں مسافر ہوں تو پھر آپ کی ہو گئی غریبی میں۔ لیکن یہ امام کی ذمہ داری ہے کہ وہ سلام پھیرنے کے بعد لوگوں کو بتا دے کہ میں مسافر ہوں۔ نہیں بتاتا اس کا مطلب وہ مقیم ہے۔ لیکن آج کل اماموں کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہے، بہت سے اماموں کو، اور معلوم ہے تو وہ بتاتے نہیں ہیں، تو اس لیے مقتدی کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پیسوں کو ڈالرز میں رکھ کر سیونگ کرنا، یہاں یہ رجحان ہے کہ لوگ اکثر اپنے پیسے ڈالرز کی شکل میں رکھتے ہیں۔ اس کا فائدہ تب ہوتا ہے جب ڈالر کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ تو کیا اس طرح ڈالرز میں پیسے رکھ کر نفع حاصل کرنا جائز ہے؟ شاہ زیب صاحب کوئٹہ سے۔ دیکھیں بذات خود تو یہ عمل جائز ہے، تجارت کا ایک طریقہ ہے، تو ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں۔ البتہ اگر کوئی ایسا ہو کہ سارے ہی رکھنا شروع کر دیں اور ملک کو نقصان ہونا شروع ہو جائے اجتماعی سطح پہ بڑے پیمانے پر، اور پھر علماء اس کے ناجائز ہونے کا فتویٰ دیں تو پھر یہ ناجائز ہوگا۔ اصل اس میں جواز ہی ہے، جب تک کہ کوئی ملک کا بڑے پیمانے پر خدا نخواستہ معاشی لحاظ سے نقصان نہ ہو، کیونکہ سارے ہی اگر یہ شروع کر دیں گے اور بڑے پیمانے پر تو پھر ملک کی معیشت کو ڈاؤن ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ لیکن نارملی اس کی اجازت ہے، کیونکہ انسان کو اللہ نے ہر طرح کی تجارت کی اجازت دی ہے، تو اس میں ایک یہ بھی طریقہ ہے۔ اس کو ہم اصطلاحی اعتبار سے تو تجارت نہیں کہیں گے، بس یہی کہیں گے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی کرنسی ڈی ویلیو ہو رہی ہے، تو پیسے سونے کی شکل میں بھی سیو کیے جا سکتے ہیں، ڈالر کی شکل میں بھی۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ گولڈ کی شکل میں سونا سیو کیا جائے، کیونکہ گولڈ ایک نیچرل کرنسی ہے اور اس سے معیشت کو نقصان بھی نہیں ہے۔ ڈالر میں اگر سارے ہی آ جائیں گے نا تو بہرحال سب پھر نقصان ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، جو ماہرین معیشت کہتے ہیں۔ تو اس لیے یہ عمل جائز تو ہے، مگر اس میں بہرحال کسی حد تک کراہت کا عنصر پایا جاتا ہے، لیکن ناجائز نہیں ہے۔ اس سے حاصل ہونے والے پروفٹ کو بہرحال ناجائز نہیں کہہ سکتے۔ کیا جنات کو قابو کر کے موکل بنا سکتے ہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے یہ طاقت عطا کی تھی کہ جنات ان کے قبضے میں تھے اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے ان کے کام کرتے تھے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ آج کل کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کسی کو یہ طاقت عطا کر دے؟ حسان احمد حیدرآباد انڈیا سے۔ یہ جتنے لوگ روحانی عامل کہتے ہیں نا ہم نے جنات کو قابو میں کیا ہوا ہے، سب الو بنانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے،
کوئی موکل شوکل کچھ بھی نہیں ہوتا, سب ٹرمز اصطلاحات ہیں اپنی طرف سے گڑی ہوئی ایویں باتیں, بلکہ الٹا جنات نے ان کو قابو میں کیا ہوا ہوتا ہے. تو جو عامل کہے نا جنات میرے قابو میں ہے, سمجھ لیں کہ جنات یہ جنات کے قابو میں ہے. تو جنات اس کی کھوپڑی گھماتے رہتے ہیں, ادھر ادھر کرتے رہتے ہیں. اگر آپ کو یہ اس دعوے پر یقین نہیں آئے تو کسی عامل کو چاہیے میرے پاس 2-4 اپنے قابو والے جنات میرے پاس تو بھیجے نا, تو بھیجے یار, میں بھی بیٹھا ہوا ہوں بیان ریکارڈ کروا رہا ہوں. 2-4 جنات, جن تو ہر دیوار کے اندر سے بھی نکل جاتا ہے, آر پار ہو جاتا ہے, ان کے پاس تو لاکھوں کروڑوں جنات ہوتے ہیں جو ان کے دعوے ہوتے ہیں. تو ایک آدھ جن بھیج دے. ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں اسٹوڈیو میں ریکارڈنگ کروا رہے ہیں, کوئی بھیجے یار, کوئی دروازے کے اندر سے نکل کے آئے. جن تو دیوار میں بھی آر پار ہو جاتے ہیں, چھت توڑ کے بھی آ جاتے ہیں, تو ایک تو بھیجے نا. لیکن یہ عامل کم وقت اتنے نالائق ہوتے ہیں, یہ انہوں نے میرے بارے میں مشہور کیا ہوا ہے کہ یہ مفتی طارق مسعود نے حصار کھینچا ہوا ہے, عملیات کیے ہوئے ہیں. بھائی ہائی یہ حصار وصار اور عملیات, ہمارے پاس تو ان چیزوں کا ٹائم ہی نہیں ہے. تو جو ہے نا اپنی طرف سے آپ نے فضول باتیں بنائی ہوئی ہیں. چلو اچھا, میرے پر یقین نہیں آتا نا, تو کوئی بھی عامی آدمی محلے پڑوس میں جس کا جو ذرا کانفیڈنس ہو اس میں, آپ اس سے بولیں یار تو یہ عاملوں کو دعویٰ کر کے میرے پاس جنات بھیجو, جس کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ یہ حصار کا لفظ بھی نہیں جانتا بیچارہ, عامل اس کے پاس بھی نہیں بھیج سکتے. لیکن کانفیڈنس ہونا چاہیے. ہاں جو مرعوب ہو جاتا ہے ان سے اور خام خواہ میں وہم میں آ جاتا ہے, تو آپ کو پتہ ہے وہ تو وہم میں کسی کو, وہ میں اکثر لطیفہ سناتا ہوں نا, کہ ایک استاذ سے کسی نے کہا کہ آپ کی طبیعت خراب ہے. بچوں کا دل چاہ رہا تھا ٹیوشن یا اسکول میں چھٹی کرنے کا. قاری صاحب پڑھاتے تھے بچوں کو, تو بچوں نے پلان بنایا کہ قاری صاحب کو کہنا ہے کہ آپ کی طبیعت خراب ہے. قاری صاحب بالکل فٹ فاٹ تھے. ایک بچے نے کہا قاری صاحب مجھے لگ رہا ہے آپ کی طبیعت خراب ہے. قاری صاحب نے کہا چلو بھاگو یہاں سے, میں بالکل فٹ فاٹ ہوں. دوسرا گیا, اس نے کہا قاری صاحب آج آپ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی. تو قاری صاحب نے اس کو بھی ڈانٹا, لیکن پہلے والے کی نسبت تھوڑا کم اس انداز سے ڈانٹا, چلو جاؤ یہاں سے, ٹھیک ٹھاک تو ہوں میں. تیسرا بچہ گیا, تیسرے نے کہا قاری صاحب آپ کی طبیعت مجھے کچھ بجھی بجھی سی لگ رہی ہے. قاری صاحب نے کہا ہاں آج کچھ تھوڑی سی صحیح فیل نہیں کر رہا میں. تیسرے نے جا کے کہا بھائی تھوڑی سی طبیعت تو میں نے خراب کر دی ہے, اگلا جائے اور قاری صاحب کو بخار کروا کے آئے. چوتھا گیا, اس نے بھی کہا کہ طبیعت خراب ہے. پانچواں گیا, ہوتے ہوتے بالآخر قاری صاحب نے کہا بخار بھی ہو رہا ہے مجھے, سر میں درد بھی ہو رہا ہے, اور ہو بھی گیا. تو انسان پہ نا نفسیات کا اثر ہوتا ہے. تو ان بچوں نے جیسے قاری صاحب اچھے بھلے صحت مند قاری کو بخار میں مبتلا کر دیا اور سر درد میں مبتلا کر دیا, اور تو اسی طرح یہ عامل لوگ آپ پہ جن چڑیل بھوت بھیج دیتے ہیں. ہوتے ہوتے نہیں ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ جن بھی آ گیا, بھوت بھی آ گئے, چڑیل بھی آ گئے. تو کانفیڈنس کے ساتھ رہیں گے, کوئی موکل شوکل کچھ بھی نہیں ہوتا. جنات کا اپنا ایک وجود ہے, اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں, قرآن نے بیان کیا. اور عاملوں پہ جنات سوار ہو جاتے ہیں کیونکہ اس نے ایسی الٹی سیدھی حرکتیں کی ہوتی ہیں, تو جنات ان کے کان مروڑتے رہتے ہیں. اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جنات کسی کو خوش کرنے کے لیے کسی کا کوئی کام کر دیتے ہیں تاکہ لوگوں کا عقیدہ خراب ہو. لیکن انہی لوگوں پہ جنات مسلط ہوتے ہیں جو ان چیزوں سے زیادہ ڈرتے ہیں عام طور پر. تو اس لیے آپ میں کانفیڈنس ہوگا تو کوئی بھی انشاءاللہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. اور چیلنج کر دیا کریں عاملوں کو, یار بھیج کے تو دکھاؤ, ہمارے پاس تو بھیجو, کبھی ہم نے تو کوئی بھی نہیں حصار کیا, تو بھیجو نا. 1 کروڑوں جنات تمہارے قابو میں, ایک تو ذرا بھیجو نا. کوئی بھی نہیں بھیجے گا آپ کے پاس. اچھا بھائی, کیا جنات ہمارے مال و دولت پہ قبضہ کر سکتے ہیں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ شیاطین جنات ہمارے مال ہڑپ کر لیں, ہماری زمینوں اور پراپرٹی کو اپنے قبضے میں لے کر بھاگ جائیں یا قبضے میں لے کر بیٹھ جائیں؟ حسان احمد حیدرآباد انڈیا سے. حسان احمد, اتنا زیادہ جنات کو فری کرانے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں ممکن تو دنیا میں سب کچھ ہے, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے میں کہوں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک بیل اپنے سینگ پہ اٹھا کے آپ کو کنویں میں جا کے پھینک دے؟ تو پاسبل تو ہے, لیکن کیوں پھینکے گا بھائی وہ بیل, یا آپ کیوں بیل کے سامنے جاؤ گے؟ تو نارمل لائف گزاریں, اس لیے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو جنات یہ کام نہیں کرتے, تو وہ تو انسانوں سے ڈرتے ہیں, تو نہ پراپرٹی پہ قبضہ کرتے ہیں. اگر یہ تو سارا دنیا کا نظام عالم ہی برباد ہو جاتا. لوگ بجائے پراپرٹی پہ غنڈوں کو بھیجنے کے جنات کو بھیج بھیج کے قبضے کرواتے. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے, آپ بے فکر رہیں. بیرون ملک میں مکان کے لیے سودی قرض لینا, یورپ میں رہائش کے لیے, گھر کے لیے بینک سے قرض لینا کیسا ہے؟ ولی شاہ. مورگیج پہ لوگ مکان لیتے ہیں بھائی, اگر آپ کرائے پر رہ سکتے ہیں تو آپ کے لیے پھر مورگیج پہ مکان لینا, سودی قرض لینا جائز نہیں ہے. ہاں اسلامک بینک اگر کوئی ہے, یا کوئی بینک ایسا ہے جو اس نے اسلامک ونڈو کھلی ہوئی ہے, تو پھر اس سے آپ قرض لے کے گھر خرید سکتے ہیں, وہ جائز ہے. اگر حقدار فوت ہو جائے تو حق کیسے ادا کریں؟
اگر کسی کا حق باقی ہو اور وہ مر چکا ہو تو اس کا حق کیسے ادا کیا جائے گا؟ اشفاق احمد کشمیر سے، بھائی مالی حق تھا تو اس کے وارثوں کو دیا جائے گا۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی کے 1 لاکھ روپے کھا لیے، اللہ معاف فرمائے، اور اس کا انا للہ ہو گیا، تو اب اس کی والدین اگر حیات نہیں ہیں اس میت کے، تو اس کی بیوی اور اولاد ہے، تو بیوی کو اس میں سے 8واں حصہ دے دیں، اور اولاد میں بیٹے اور بیٹیوں کو وراثتی حصہ اس میں سے دے دیں، یعنی 1 لاکھ میں سے 12.5% اس کی بیوی کا ہو جائے گا، یعنی جو بیوہ ہے، اور باقی اس کے بیٹے بیٹیوں میں ان کے حصہ کے مطابق تقسیم کر دیں۔ اور اگر میت کے والدین بھی تھے تو 6واں حصہ والد اور والدہ کا بھی نکلے گا اس میں۔ تو وراثت کے جو اصول ہے شریعت میں وہ پوچھ کے علماء سے، وہ جو ہے نا جو رقم ان کے بیوی بچوں میں ان کے وارثوں میں تقسیم کر دی جائے۔